السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دور کے جاسوس ایتھل روزنبرگ نے بھی اسی پرجوش طریقے سے کسی بھی قسم کی جاسوسی میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ جوڑے کے وکیل ایمانوئل بلوچ نے اپنی آخری تقریر میں جیوری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ روزنبرگ اور اس کی بیوی کی بجائے اس کے موکلین کی بات کا یقین کریں، کیونکہ روزنبرگ اور اس کی بیوی کے تمام بیانات گورنمنٹ کو معتدل الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس نے مزید کہا، ڈیوڈ گرین گلاس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی بہن اور اس کے شوہر کو دفن کرنے کی ٹھانی ہے۔ روزنبرگ اور اس کی بیوی نہ صرف جاسوس ہیں بلکہ بھاڑے کے جاسوس ہیں جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنے ہی خون اور اپنی ہی بہن کے خلاف ایسا عمل کرتا ہے جو انسانی تہذیب کے ہر قاعدے کی روح سے قابل نفرت اور مکروہ ہے، وہ چھوٹے جانور سے بھی چھوٹا جانور ہے۔ مگر اس جذباتی تقریر کا جیوری پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جیوری نے روزنبرگ، اس کی بیوی اور مورٹن سوبل کو مجرم قرار دیا۔ سوبل کو پیرول کی رعایت سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے 30 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ روزنبرگ اور ایتھل کو سزائے موت۔ جج نے کہا، میرے نزدیک تمہارا جرم قتل سے بھی بدترین ہے۔ قتل میں قاتل محض اپنے شکار کا خون کرتا ہے۔ ایٹم بم کے حوالے سے معلومات روس کے حوالے کر کے تم نے انہیں سال ہا سال قبل ایٹم بم تیار کرنے کے قابل بنا دیا۔ ہمارے سائنسدانوں کی بھی یہی رائے ہے اور میری نظر میں اسی کامیابی کی بدولت روس نے کوریا میں کمیونسٹ جارحیت کا ارتکاب کیا، اور کون نہیں جانتا کہ وہاں تمہاری اس غداری کی قیمت 50,000 سے زائد بے گناہ افراد نے ادا کی۔ بلا شبہ تمہاری اس وطن فروشی نے تاریخ میں ہمارے ملک کو شدید ترین نقصان پہنچایا ہے۔ روزنبرگ اور اس کی بیوی کو کمرہ عدالت کے نیچے 2 مختلف قید خانوں میں لے جایا گیا، جہاں موسیقی اور ایک مختصر مگر پراثر دور چلا جس نے جیلر اور دونوں قیدیوں کو حیران کر دیا اور وہاں موجود باقی قیدیوں کو بھی حیران کر دیا۔ ایتھل نے مادام بٹر فلائی کا گیت ایک خوبصورت دن وہ واپس آئے گا، ون فائن ڈے شیل ریٹرن، گایا۔ گانے کے اختتام پر پورے قید خانے سے شاندار تالیوں کے بعد روزنبرگ نے ایک اور گیت کی فرمائش کی۔ ایتھل نے دیگر قیدیوں کی طرف سے بے پناہ داد پر بہت سے گیت گائے اور اختتام جمہوریہ کی جنگ پر کیا۔ ایمانوئل بلوچ نے روزنبرگ کو یہ تسلی دیتے ہوئے مزید اپیلیں کی، تم وہ 2 تنکے ہو جو بلکہ سیاسی ہواؤں کے زیر عتاب ہیں۔ مگر عدالتوں نے اس کی تمام کوششوں کو رد کر دیا۔ نوبل انعام یافتہ ہیرالڈ لے اور البرٹ آئنسٹائن نے اخبارات کو اپنے خطوط میں شبہ ظاہر کیا کہ گرین گلاس اور روزنبرگ کے درمیان خاندانی تنازعات کے شواہد موجود ہیں، اور یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ گرین گلاس اور گولڈ کو، جنہوں نے جاسوسی کا اعتراف بھی کیا، بالترتیب 15 اور 30 سال کی قید کی سزا دی گئی، جبکہ روزنبرگ کو، جو مسلسل اپنی بے گناہی پر ڈٹے رہے، موت کی سزا سنائی گئی۔ روزنبرگ اور اس کی بیوی کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے صدر آئزن ہاور کو 3 درخواستیں دی گئیں۔ فروری 1953 کو نئے مقدمے کی پٹیشن خارج کرتے ہوئے اس نے کہا، اپنے ان اعمال کے ذریعے ان 2 افراد نے آزادی کے مقصد کو نقصان پہنچایا ہے، جس کے لیے آزاد لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ 16 جون کو مذہبی اشرافیہ پر مشتمل ایک وفد اسے ملا اور سزا میں رعایت کی درخواست کی، مگر یہ درخواست بھی رد کر دی گئی۔ بعد ازاں آئزن ہاور نے کوریا میں متعین اپنے بیٹے کو لکھے گئے ایک خط میں یہ تسلیم کیا، اگرچہ ایسے معاملے میں جہاں ایک عورت کی جان داؤ پر لگی ہو ایسا کرنا اخلاقیات کے منافی ہے، مگر یہ ناگزیر بھی ہے۔ اس کے خیال میں جاسوسی کی شراکت میں ایتھل ایک نسبتاً مضبوط شریک تھی۔ اس نے مزید کہا کہ اگر صرف ایتھل کی سزا میں رعایت برتی گئی تو آئندہ روسی عورتوں کو ہی جاسوس کے طور پر استعمال کریں گے۔ آخرکار جب سزائے موت کی تاریخ پر احتجاج اپنے عروج پر پہنچ گیا تو صدر کو جوڑے کی بڑکی کرسی پر جانے سے محض 5 گھنٹے قبل یہ بیان جاری کرنا پڑا۔ مجھے اس حقیقت کا احساس ہے کہ اس کیس نے ملک اور ملک کے باہر صاحب دانش لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹمی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر دونوں میاں بیوی لاکھوں لوگوں کی موت کے ذمہ دار بن سکتے تھے۔ 2 انسانوں کی موت یقیناً سنگین مسئلہ ہے، مگر اس سے بھی سنگین مسئلہ
ان بے گناہ لوگوں کی ممکنہ موت کا تصور ہے جس کی تمام تر ذمہ داری ان جاسوسوں پر عائد ہوتی۔ فیصلے کے خلاف ہونے والی اپیلوں کے 2 سال کے دوران ہر مرتبہ ایک نئی امید جنم لیتی اور دم توڑ دیتی، مگر ان تھکا دینے والے 2 سالوں میں دونوں میاں بیوی نے محبت بھرے خطوط جن میں کسی بھی قسم کی شرمندگی کی مذمت کی گئی کے ذریعے ایک دوسرے کے حوصلے بلند رکھے۔ اس وقت بھی بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں جب ان کے بچوں کو اپنے والدین سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ مائیکل اور رابرٹ نامی بیٹوں کی عمریں بالترتیب 8 اور 4 برس کی تھیں جس وقت ان کے والدین کو سزا سنائی گئی تھی۔ روزنبرگ لکھتا ہے کہ اس موقع پر وہ بچوں کی طرح دارے مار مار کر رونے لگا۔ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دوسری اپیلیں بھی 4 کے مقابلے میں 5 ووٹ سے مسترد ہو گئی تو سزائے موت کے لیے 18 جون کی تاریخ مقرر کر دی گئی، جو بدنصیب میاں بیوی کی شادی کی 14ویں سالگرہ کا دن بھی تھا۔ اس تقریب کا اختتام 24 گھنٹے تاخیر سے ہوا۔ اب سزائے موت سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، جو قیدیوں کے محکمے کے وفاقی ڈائریکٹر جیمز بینٹ نے اٹارنی جنرل ہربرٹ برونل کے کہنے پر دکھایا، اور وہ تھا گورنمنٹ کے ساتھ بھرپور تعاون۔ جارجیو رینالڈی اور اس کی بیوی اینجلا ماریا نے بطور پیرا شوٹر اپنی صلاحیتیں روسی جاسوسوں کے لیے استعمال کی۔ اطالوی جوڑے نے بظاہر اپنے کرتب دکھانے کے لیے تمام نیٹو ممالک کا دورہ کیا، جہاں ریہرسل کے دوران وہ میزائل کی جگہوں اور ایئرپورٹ کی خفیہ تنصیبات کی تصاویر اتار لیتے۔ 1967 میں ان کی گرفتاری کے بعد جارجیو کی نشاندہی پر 7 مختلف ممالک نے 29 سوئس جاسوسوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایتھل نے بینٹ سے دریافت کیا کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ جھوٹی نشاندہیوں کا ایک سلسلہ باندھ لیا جائے۔ جولس نے بھی تعاون کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کی چوائس کو تشدد سے تعبیر کرتے ہوئے رد کر دی، اور اپنے وکیل کے ذریعے اس نے دنیا کو بتا دیا ہماری بے گناہی کے سچ کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے گورنمنٹ در حقیقت ہم پر عائد کردہ جرائم کے بارے میں اپنے شبہات کو تسلیم کرتی ہے۔ ہم بے گناہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور ان کو ظالمانہ سزائیں دینے میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تاریخ یہ حقیقت درج کرے گی کہ ہم اپنے ملک کے ظالمانہ حکومتی نظام عدل کا شکار ہوئے۔ سنگ سنگ جیل میں آخری وقت تک ایک ٹیلی فون لائن کھولی رکھی گئی کہ شاید دونوں میاں بیوی ذہن تبدیل کر لیں، مگر یہ بے فائدہ رہی، اور ایتھل نے اپنے بچوں کے نام آخری خط لکھ ڈالا جس میں انہیں تلقین کی گئی، ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے والدین بے گناہ تھے اور انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ ہم تمہیں اپنے بالکل قریب سمجھتے ہوئے محبت بھرا بوسہ تمہارے گالوں پر ثبت کرتے ہیں۔ ایمانوئل بلوچ کو بچوں کا سرپرست مقرر کرتے ہوئے لکھا، تم جو کچھ ہمیں بچانے کے لیے کر سکتے تھے تم نے وہ کیا، مگر ہم امریکی فاشزم کا پہلا شکار بن گئے۔ جولس روزنبرگ کو پہلے سزائے موت دی گئی، اور جب وہ ایتھل کے سامنے سے گزرا تو اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ ہاں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور تھی، اور جب ایتھل بڑکی کرسی کی طرف بڑھنے لگی تو اس کے ساتھ موجود یہودی ربی نے آخری درخواست کی، اپنے ان بچوں کی خاطر جن کو ابھی تمہاری ضرورت ہے، کیا تم ایسا کچھ بتاؤ گی نہیں جس کے باعث تمہاری جان بچ سکے؟ کیا یہ افسوسناک واقعہ ہونا چاہیے؟ اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے کچھ نہیں کہنا، میں بالکل تیار ہوں۔ ایتھل کی عمر اس وقت صرف 37 برس تھی، جبکہ اس کا شوہر 2 برس چھوٹا تھا۔ اس کی موت پر لوگوں کے غم و غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 1960 میں اپنی سزا کا 2/3 حصہ بھی پورا نہ کرنے کے بعد رہا ہونے والے ڈیوڈ گرین گلاس کو اس کی بیوی رتھ کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا۔ انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اپنے نام تبدیل کر لیا۔ ایمانوئل بلوچ اپنے موکلین کی موت کے بعد 8 ماہ اور 52 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا۔ اس نے روزنبرگ اور اس کی بیوی کی آخری رسومات کے موقع پر جذباتی لہجے میں کہا تھا، لگتا ہے کہ بے حسی، بے ہودگی اور ظلم ہمارے حکمرانوں کی فطرت کا حصہ ہے۔ مائیکل اور رابرٹ روزنبرگ نے نیشنل کمیٹی کے ساتھ کیس دوبارہ کھولنے کے لیے اپنے والدین کی بے گناہی کی مہم جاری رکھی، اور 1975 میں رابرٹ نے ایک کتاب لکھی جس میں صدر نکسن کے ماتحت واٹر گیٹ اسکینڈل کو اپنے والدین کے ظاہری مقدمے سے جوڑا۔ اس کے مطابق گورنمنٹ نے
طاقت کا غلط استعمال کر کے یہ من گھڑت مقدمہ کھڑا کیا۔ غالباً 1979 میں لکھی جانے والی کتاب نئی جمہوریہ میں مصنفین سیول سٹرن اور رونلڈ ریڈوش سچ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ایف بی آئی کی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایتھل کو اس کے شوہر کے خلاف بطور مغوی استعمال کیا اور مقصد صرف یہ تھا کہ اس اقدام کے ذریعے جولس پر مزید دباؤ ڈالا جا سکے تاکہ وہ جنگ کے بعد اپنی جاسوسی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرے۔ کسی پر دباؤ ڈالنے کا ایک گھناؤنا طریقہ ہے نا؟ یہ تھی ایٹمی دور کے جاسوسوں کی کہانی کہ وہ کہاں سے کہاں تک گئے اور اینڈ ان کا سوائے موت کے اور کچھ نہ تھا۔ اس طرح کے مزید جاسوسی واقعات اور لوگوں کے بارے میں سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔